رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں فضیلتوں والا ہے اور حرمت والے مہینے میں اللہ نے اسے شمار فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام شریف اور رجب شریف۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اپنی جانوں کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچو۔ یوں تو گناہ ہے، کسی مہینے میں کیا جائے، کسی دن کیا جائے، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ان کے احترام اور حرمت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچو، گناہوں سے دور رہو۔ اور پھر ان چاروں حرمت والے مہینوں میں بھی رجب شریف کی اہمیت اور فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ آئیں ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو دیکھیں۔ ایک روایت ہے سنن ابو داؤد شریف کی روایت کہ ایک باہلی قبیلے کا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ سے ملاقات اس نے کی اور پھر واپس چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس کی صحت متاثر تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 سال پہلے میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، میں وہی شخص ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری حالت اتنی بدلی ہوئی کیسے ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں میری حالت بدل گئی ہے، میں صرف راتوں کو کھانا کھاتا ہوں اور مسلسل دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال دیا؟ تمہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، تم صرف سم شہر الصبر وہ یوم من کل شہر، فرمایا کہ تم صرف رمضان کے روزے رکھو اور مہینے میں 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، کافی ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 1 دن روزے تو میں رکھ لوں گا، لیکن اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، میرے اندر قوت ہے، کچھ اور بڑھا دے، میں رکھ سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سم یومین، تو پھر مہینے میں 2 دن رکھ لیا کرو۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دے، میرے اندر طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سم 3 ایام، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کچھ بڑھا دیں، میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میں رکھ سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سم من الحرم واترک، سم من الحرم واترک، سم من الحرم واترک، فرمایا حرمت والے مہینوں میں چھوڑ کر روزے رکھو، 1 دن رکھو چھوڑ دو، 2 دن رکھو چھوڑ دو، 3 دن رکھو چھوڑ دو، اس طرح سے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھا کرو، نفل روزے رکھا کرو۔ پتہ چلا کہ ان حرمت والے مہینوں میں نفل روزے رکھنا بڑی برکت ہے، اس میں بڑے ثواب کا کام ہے یہ۔ اور پھر ان حرمت والے مہینوں میں رجب شریف جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس برکت والے مہینے کے لیے دعا فرمائی ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے
رب العالمین ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی رجب شریف اور شعبان شریف کے لیے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ رجب شریف یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ۔ کسان کھیت میں بیج ڈالتے ہیں نا، یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان یہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، یعنی جب بیج بو دیتے ہیں تو پھر اوپر سے فصل تیار کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں بیج بویا، شعبان میں پانی ڈالا، اور رمضان المبارک میں جب فصل تیار ہو گئی تو اب اسے خیر سے کاٹ لیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رجب شریف میں تم نوافل کی کثرت کرو، نفل روزے رکھو، نفل نمازیں پڑھو، عبادت کرو، اور پھر شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اور رمضان المبارک میں روزے رکھ کر راتوں کو قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رجب شریف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت اور احترام کو سمجھنے کی، اور تمام دنوں میں تمام ایام میں، ہر مہینوں میں اللہ کی خشیت کے ساتھ ہمیں جینے کی، گناہوں سے بچنے کی، توبہ و استغفار کی، اور اپنے اعمال کے ذریعہ اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق پائے۔